الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باتوفیق باری تعالی مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں. دعا ہے اللہ تعالی میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے، اور خاص طور پر جن بزرگوں کے ایصال ثواب اور ان کی درجات کی بلندی کے لیے اس محفل کا اہتمام کیا گیا، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کو جنت کی راحت اور درجات کی بلندیاں نصیب. ہم جانتے ہیں کہ جب میرے حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا. 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کے بھی صحابہ کو حاصل ہوا. اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی. یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے صحابہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا. مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے. مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے. یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو حضور لے کر آئے. میرے حضور تشریف فرما تھے. دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا. آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے. پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں. اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھیں کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی. تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ. سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے نا. میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی. ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا. آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے. تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا. محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو. کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا. زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا. میرے حضور تشریف فرما تھے. ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کروایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور فرمایا کہ تم تو اس کی ایک مسکراہٹ کا بدل بھی نہیں کر سکتے. ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں.
ماں جب بولتی ہے تو لگتا ہے اس کے لہجے میں جبریل بول رہا ہے. ماں کے چہرے کی رونق کائنات کو اجالے پر دیتی ہے. اور سچی بات ہے یار، ماں کے چہرے کی اداسی کائنات سے روشنیاں چھین لیتی ہے. ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں. میرے حضور تشریف فرماتے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. میرے آقا پوچھتے ہیں احی والدہ کا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں. قال ففیہ ما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے. ماں تڑپ رہی ہو، باپ بیمار ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ کرے، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں. یار یہ کیسا ستم ہے کہ 60 سال کا بوڑھا باپ صبح کے وقت اٹھ کر جوان بیٹے کی منت کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا آج دکان پہ رش زیادہ ہے، گاہکوں کی بھی بھیڑ ہے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تو بیٹا تم ذرا دکان پر وقت زیادہ دینا. تو نوجوان آگے سے کیا کہتے ہیں، کوئی جیتا ہے تو جیے، کوئی مرتا ہے تو مرے، میں نے جمعرات کو دربار پہ ضرور جانا. یہ دین کس نے سکھایا بھائی؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں ہے، اور نہ ہی یہ دربار والوں کی تعلیمات تھی. تو یہ پتہ نہیں کہاں سے ہم نے اس طرح کا رویہ سیکھ لیا. میرے حضور کا دین کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام کا دین سیکھنا ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ لو. ساری زندگی حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے نا، کسی پیر سے ملنے تو نہیں جانا تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جوب کرنے کا، ساری زندگی حاضری کا شرف نہیں پا سکے. ایک دن ماں سے عرض کی، ماں اگر مجھے اجازت دیں تو میں بھی محبوب علیہ السلام سے ملاقات نہ کروں. تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس بھی پلٹنا. ماں سے اجازت لی، شوق و ورفتگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے، اور جب در حبیب پہ حاضر ہوئے تو آ کر پوچھا کہ میرے حضور کدھر ہے؟ تو بتایا گیا وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے گئے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پر ماں کی خدمت کر رہا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہوں. اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی. اگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں بیٹھے تڑپ رہے تھے تو یار مدینے کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا. میرے آقا یمن کی طرف رخ نور کرتے ہیں، اپنی قبا کے بٹن کھولتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں، اور حضور فرماتے لوگوں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی. عرض کی حضور وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ بیٹھے یمن میں اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی؟ حضور فرمایا وہ میرے سے بڑی محبت کرتے ہیں. عرض کی حضور کو اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضور فرمایا ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہیں جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے، اور کوئی جائے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا. یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا اس کی دعائیں قبول ہوتی. حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے. جب ملاقات ہوئی تو حضور علیہ السلام کا سلام پیش کیا، بس نام سننا تھا کہ چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. بار بار فرماتے مجھے یہ تو بتاؤ میرے محبوب کے لبوں پہ اویس کا نام آیا کیسے تھا؟ حضور نے کیسے کہا تھا کہ اویس کو بھی سلام کہنا؟ آنکھوں میں آنسو، بدن پہ کپ کپی کی کیفیات دیکھی تو کہا جناب جن کا نام سن کے اتنا تڑپ رہے ہیں ان سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کا رخ پلٹا اور کہا تم نے میرے محبوب کو دیکھا ہے؟ کہا ہم نے تو صبح و شام دیکھا ہے. کہا اچھا پھر تم بتاؤ میرے حضور کے یہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. کہا تم نے تو دیکھا، میں نے تو دیکھا ہی نہیں. کہا حضرت آپ ارشاد فرمائیں. کہا کوئی دور سے دیکھتا تو اسے جڑے ہوئے نظر آتے اور کوئی نیڑے آ کر دیکھتا تو اسے کھلے ہوئے نظر آتے. پتہ لگا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو نیڑے بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے اور یمن میں ماں کے قدموں میں بیٹھ کر بھی دیکھتے. وہ جہاں بھی تھے نگاہ رسول میں تھے، وہ دل رسول میں تڑپا کرتے. ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ. یقین جانیے ہمیں شاید آج تک اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ ماں کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی.
آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے۔ جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا، ہاں جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا۔ شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا ہوا گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ وہ گھر پہنچا تو اس نے جا کر شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھگو کر نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے، پھر اس نے ٹانگیں دبائی، خدمت کی۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے، بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے، اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا گناہگار آدمی۔ تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے، لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کے مجھے یہی دعا دیتی ہے اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یار ماں راضی ہونا رب جنتوں میں بھی نبیوں کا ساتھ عطا کر دیتا۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے۔ وقت سمٹ رہا، بات مکمل کروں۔ علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں اور کہا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کر ملاقات کریں تو اس کو 3 باتوں پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ آج کی اس نشست سے میں اور آپ یہ 3 باتیں اس نیت سے سماعت کریں کہ ساری زندگی ہم ان پہ پہرا دیں گے۔ پہلی بات، کثرت کے ساتھ ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کیجیے۔ ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پا جائے تب بھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص روزانہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آ سکتی، اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے۔ اب اس دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کل کا ختم دلوائیں، آپ چہلم کی تقریب رکھیں، یا سالانہ برسی کے عنوان پر لوگوں کو جمع کر کے ماں باپ کی بخشش کی دعا کروائیں تو یقیناً یہ باعث برکت عمل ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ روزانہ سینکڑوں لوگوں کو جمع کر کے اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کروائے؟ تو یقیناً یہ ایک مشکل کام ہے۔ اللہ جن کو توفیق دے وہ کرتے بھی ہیں، میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن میں کہتا ہوں اگر کوئی روزانہ کرنا چاہے تو یہ ناممکن سی صورت ہے۔ تو پھر ماں باپ کی بخشش کی دعا تو ضرور کرنی، اور پھر کاروبار دنیا بھی ہے، مصروفیات بھی ہیں، بعض اوقات انسان بھول بھی جاتا ہے، اور ناغہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو علماء نے بڑی خوبصورت بات کی طرف توجہ دلائی، کہا جو شخص چاہتا ہے روزانہ ماں باپ کی بخشش کی دعا کئی مرتبہ کروں اور مجھے بھولے بھی نہ، تو کہا اسے چاہیے پھر کوشش کر کے محنت کر کے 5 وقت کا نمازی بن جائے۔ یہ بہترین وظیفہ ہے۔ ایک تو رب کا حکم ہے، بطور مسلمان ہمارے اوپر 5 وقت نماز فرض کی گئی ہے، اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تیسرا بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوگی جب تک دعا نہیں کر لے گا ربنا اغفر لی ولی والدیہ، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ اور یہ بہترین وظیفہ ہے، اپنی اولادوں کو اس وظیفے کی طرف لگانا، یہ آپ کی اور میری زندگی کی کامیابی۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بعض اوقات ماں باپ غصے میں آ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو ان کے لیے بڑا کچھ کیا، لیکن ہمیں تو یہ بھی نہیں امید کہ ہمارے مرنے کے بعد ان میں سے کوئی آ کے قبر پر دیا بھی جلائے گا کہ نہیں جلائے گا۔ یہ ایک جملہ ہے جس کے کئی مفاہیم ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں یہ بات
وہ غصے میں کہتے ہیں، یہ ان کا جذبات کا ایک اظہار ہے، لیکن یہ بات وہ سوچے جس نے صرف اپنی اولاد کو دنیا کا مال بانٹا ہے، جس نے جاگیریں بانٹی ہیں، پلاٹ بانٹے ہیں، کاروبار بانٹے ہیں، واقعی اس کی اولاد پیچھے سے کیا کرے گا؟ وہ بڑا کرے گی تو سنگ مرمر سے قبر کو پکا کر دے گی، وہ موٹے حروف کی تختی لگوا کے نیچے تاریخ وفات لکھوا دے گی، چلو کہیں سال بعد ایک جو ہے وہ اصال ثواب کی محفل بھی رکھ لے گی، لیکن وہ روزانہ قبر پر دیا جلا بھی دیں تو جو قبر کے اوپر دیا جلتا ہے اس کی روشنی قبر کے نیچے نہیں پہنچتی۔ یہ وہ سوچے جس نے صرف دنیا کا مال بانٹا ہے، لیکن جس نے اپنی اولاد کو 5 گانا نماز کی عادت دی ہے وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے، قبر کے اوپر دیا جلے نہ جلے، اللہ نے چاہا جب بیٹے وضو کر کے مصلی بچھائیں گے قبر میں روشنیوں کا جہاں آباد ہوگا، اور یہ نماز کے سجدوں کی بدولت ہے جو قبر میں چراغا ہوگا۔ اس پر مجھے اور آپ کو آج محنت کرنی، آج کوشش کرنی، انگلی پکڑ کر اپنی اولاد کو مصلی پر کھڑا کرو۔ 7 سال کے ہو گیا ان کو انگلی سے رستہ دکھاؤ، 10 سال کے ہو گیا نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز پڑھنے کی تاکید کرو۔ اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، اور یہ ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ تھا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کی کہانی کون بھول سکتا ہے؟ جب بیٹے کے نماز کے دن قریب آگے تو ماں نے کتنے خوبصورت پیرائے سے بیٹے کو وقت کا نمازی بنایا اور کہا بیٹا جو نماز پڑھتا ہے نا رب اس کو شکر کی پڑیا بھی عطا کرتا ہے۔ چونکہ بیٹے کو شکر پسند تھی نا تو ماں کو نماز پسند تھی، ماں نے دونوں پسندوں کو جوڑ دیا۔ اب بیٹے کو شکر چاہیے ہوتی، ماں بیٹے کو وضو کرنے کے لیے بھیجتی اور چپکے سے مصلی کے نیچے شکر رکھ دیتی۔ جیسے ہی بیٹا نماز سے فارغ ہوتا مصلی ہٹاتا، نیچے سے شکر کی پڑیا مل جاتی۔ ماں خوش تھی کہ بیٹا وقت سے پہلے نمازی بن گیا، اور بیٹا خوش تھا اب شکر ماں سے مانگنی نہیں پڑتی، جب شکر کی ضرورت پڑے اس کے حضور سجدہ کرو وہ خود عطا کرتا ہے۔ ایک دن ماں کہیں کام سے دور نکلی تو واپس پلٹنے میں تاخیر ہو گئی، دل دھڑکتا رہا کہ پتہ نہیں مالک آج کیا بنے گا۔ ماں دعائیں کرتی رہی کہ مالک میرے بیٹے کے سجدوں کی حفاظت کر، تو جانتا میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، میں صرف بیٹے کو ترغیب دلا کر وقت سے پہلے نمازی بنانا چاہتے تھے۔ ماں دعائیں کرتی رہیں، رب کی رحمت کے فرشتے بھی اترتے رہے۔ جیسے گھر پہنچی تو آتے پہلا سوال کیا بیٹا فرید نماز پڑھ لی تھی؟ تو کہا ہاں ماں نماز تو پڑھ لی تھی، لیکن جب لیکن کہا تو دل دھڑکنے لگا کہ بیٹا کہے گا ماں لیکن آج تو شکر نہیں ملی تھی کیونکہ آج رکھی جو نہیں تھی۔ تو کہا بیٹا لیکن، کہا ماں لیکن جو آج شکر کا لطف آیا ہے وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ ماں آج شکر کا لطف بھی اور طرح کا تھا، آج سجدے کا ذوق بھی کچھ اور طرح کا تھا۔ یار کل کی ماں نے ایک شکر کے لالچ میں زمانے کو پتر فرید الدین گنج شکر نہیں بنا کے دیا ہے، تو آج بھی تو ماں محنت کر سکتی ہے، آج بھی تو باپ توجہ دے سکتا ہے۔ ہم بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے انجینئرز جب ان کے انٹرویو لیے جاتے ہیں تو جناب آپ ڈاکٹر کیسے بن گئے، آپ نے اتنا مشکل امتحان پاس کیسے کر لیا، آپ نے بورڈ کے اندر پوزیشن کیسے حاصل کر لی؟ تو وہ کہتے ہیں میری محنتیں اپنی طرف، سارا کچھ ایک طرف، لیکن اگر سچی بات پوچھیں تو یہ میری ماں باپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے جو مجھے آج موجود ہو رہا ہے۔ اگر ماں چاہے بیٹا بورڈ کا امتحان ٹاپ کرتا ہے، ماں چاہے بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے، ماں چاہے بیٹا انجینئر بن جاتا ہے، مجھے بتاؤ اگر ماں چاہ لے تو پتر نمازی نہیں بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے، لیکن شاید ہماری توجہ اس طرف اتنی نہیں ہے۔ اپنی نسلوں کو سنوارنے کے لیے سجدے کی طرف ان کو لے کر آؤ۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے، ماں باپ فوت ہو جائیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں ان سے اچھا سلوک کیا جائے۔ ماں فوت ہو گئی ہے ماموں خالہ کے ساتھ، باپ فوت ہو جائے چچا تایا پھپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ وہ کسی شاگرد نے پوچھا تھا کہ استاد جی ماں باپ فوت ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ کہا بیٹا ماں باپ کی نشانیوں سے پیار کر لیا کرو۔ کہا حضرت ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی؟ کہا ہاں بیٹا یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا یہ ماں باپ کی ہی نشانیاں ہوتی ہیں۔ بہنوں سے پیار کرو، بھائیوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھو، اس سے ماں باپ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن ہم عجیب لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں، بہن کہتی ہے یہ تسبیح میں نے نہیں کسی کو دینی، میرا باپ اس پہ درود شریف پڑھتا تھا، تو بہن کہتی ہے یہ چادر میں نے نہیں دینی، یہ میری ماں تہجد کے وقت لیتی تھی۔ یہ محبت کی لڑائی ہے، میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن میں کہتا ہوں یار کیسی محبت ہے؟
کہ تسبیح، ٹوپی، رومال، چادر تو میں سنبھال کے رکھوں، اور جن کو ماں باپ نے جنم دیا ان کو دوسرے دن دھکا مار کے باہر نکال دوں؟ ان سے میں عید والے دن بھی سلام لینے کا روادار نہ رہوں اور کہوں میرا تیرا سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ ان کو چوتھے دن بٹھا کے میں کہوں کہ میں ماں کی وجہ سے لحاظ کرتا تھا، اب سارے پیسے یہاں رکھو اور پورا حساب کرو؟ حساب ہونا چاہیے، میں نہیں کہتا حساب نہیں ہونا چاہیے، لیکن چند ٹگوں کی خاطر نفرتوں کی دیواریں کھڑی نہ کرو۔ بہن بھائیوں سے پیار کرو، رشتہ داریوں کو نبھانا سیکھیے، یہ دین ہے، اس کے بارے میں کل پوچھا جانا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کل پوچھا جانا ہے ان رشتہ داریوں کے بارے میں کہ تمہارے رشتے بنائے تھے، تمہارے رب نے وہ تعلق بنائے تھے، تم نے ان میں کیسی غفلت برتی؟ یہ میں نے بھی سوال کا جواب دینا، یہ آپ نے بھی سوال کا۔ آج معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجئے، صلح کر لینے کا حوصلہ پیدا کیجئے، جوڑنے کی کوشش کیجئے۔ یقین جانیے اتنی خوبصورت حدیث ہے، میں کہتا ہوں اس ایک حدیث کے اوپر ساری زندگی کے جھگڑے ختم کیے جا سکتے۔ حدیث دل کے کانوں سے سنیے، میرے حضور فرماتے ہیں وہ شخص جو جھگڑا چھوڑ دے اس کے باوجود کہ وہ حق بجانب ہے کہ وہ جھگڑا کر سکتا ہے، ناجائز نہیں کر رہا، اس کا حق بنتا ہے وہ اختلاف کرے، لیکن حضور فرماتے ہیں اس کے باوجود وہ جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہے، میرے حضور فرماتے ہیں میں محمد اس کو جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت میں محل کی ضمانت ہے اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اس کے باوجود کہ وہ حق پر ہو۔ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑنے والے کو جنت کی ضمانت، اور ہمارا حق بھی نہیں ہوتا، وکیل کہتا ہے نہیں یہ کہانی ساتھ جوڑو گے تو پھر بات بنے گی، اتنی سیدھی سیدھی بات پر تو نہیں پرچہ ہوگا، اتنی سیدھی سیدھی بات پر تو نہیں مسئلہ حل ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں، جتنی لگانی ہے تو آپ لگائیے، ہم جو ہے وہ سائن کرتے ہیں، لیکن مقدمہ فیصلہ ہمارے حق میں آنا چاہیے۔ جو جھوٹی کہانیاں بنا بنا کے توڑنے کے لیے گھر لگا ہوا ہے وہ کتنا غافل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو تو یہ حکم دیا گیا تھا، اس کو بتلایا گیا تھا اگر تو حق پہ ہے پھر بھی معاف کر دے، اور تیرے رسول کی ضمانت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے میں محمد جنت میں محل لے کر دوں گا۔ مجھے اور آپ کو اختلاف چھوڑنا ہوگا، گھروں میں صلح پیدا کیجئے، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجئے۔ تیسری بات، وقت سمٹ گیا، ایک ماں باپ کی بخشش کی دعا اور اس کا بہترین وظیفہ نماز، دوسرا صلح کر لینے کا بہن بھائیوں کے ساتھ، خاص طور پر چچا تایا پھپھو ماموں خالہ کے ساتھ حسن سلوک، اور تیسری بات ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو نیکی دنیا پہ وہ کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ کسی غریب کی مدد کرتے تھے، کسی یتیم کی فیس دیتے تھے، کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے، کسی مسجد کسی مدرسہ کو فنڈ دیتے تھے، تو یہ نیکی رکنی نہیں چاہیے، نسل در نسل یہ نیکی چلتی رہنی چاہیے۔ اور یقین جانو نیکی میں اتنی طاقت ہے، نیکی میں اتنی طاقت ہے، نیکی کا صلہ اللہ ساتویں پشت والوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ نیکی میں اتنی طاقت ہے، بے لوث ہو کے نیکی کرتے جائیں، یہ مت سوچیں کہ میں اگر کسی سے بھلا کروں گا تو وہ مجھے کیا دے گا۔ آپ نے نیکی اگر اس کے لیے کی ہے تو اس کی بارگاہ میں کوئی اجر نہیں۔ اگر آپ نے نیکی لوگوں کے لیے کی ہے، اگر آپ نے نیکی اس لیے کی ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، اگر آپ نے نیکی اس لیے کی ہے کہ بھتیجے بھانجے مجھے اچھا کہیں، میری عزت کریں، میرے سے اٹھ کے سلام لیں، ان کو اٹھ کر سلام لینا چاہیے بڑوں سے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان اگر کسی کی مدد کر دیتا ہے پھر اس سے عزت کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ لوگوں میں میری نیکی کا ڈنڈورا تو پیتے، بتائے تو صحیح نا، کہ وہ کہتے جی دیکھیں میں ویسے بھی تو چچا لگتا ہوں، میری عزت کرنا اس کے اوپر لازم ہے، لازم ہے، اللہ رسول نے کیا ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، تم اس پر فتویٰ نہ لگاؤ، تم اپنی نیکی کو بچاؤ کہ اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، تم نے بھتیجوں پہ خرچ کیا، اللہ نے توفیق دی تم نے بانجوں پہ خرچ کیا۔ میرے بزرگ فرماتے ہیں بیٹا نیکی کر لینا کمال نہیں ہے، نیکی کر لینے کے بعد نیکی کو بچانا بھی کمال ہے۔ نیکی کا کر لینا تو کمال نہیں ہے، نیکی ہو گئی اب اس نیکی کو بچایا کیسے جائے، کسی سے اس کا صلہ نہ مانگا جائے، نیکی خاص رب کے لیے کی جائے، اور اگر تم نے اس کے لیے کی ہے اس کی ذات پہ یقین رکھو، اللہ اکبر، وہ تمہاری نسلوں کو اس نیکی کا صلہ عطا کرے گا اور تمہاری اولادوں کو اس کا جو ہے وہ اجر عطا کیا جائے گا۔ نیکی اتنی بڑی طاقت ہے، اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے، ایسی نیکی ضرور کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولادیں، ہماری نسلیں فخر سے کہیں کہ ہمارا باپ یہ نیک کام کرتا تھا، آج کے بعد ہم یہ نیک کام کریں گے۔ یہ وہ 3 اعمال ہیں جس سے ماں باپ کی
رضا جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. اور یہ میرے حضور نے فرمایا تھا کہ جس شخص کے ماں باپ اس کے اوپر راضی ہیں، فرمایا میں محمد ضمانت دیتا ہوں اس کا عرش کا رحمان بھی اس کے اوپر راضی ہے. جس کا باپ راضی اس کا عرش کا رحمان راضی، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان ناراض ہے. صاحبو، اسلام کہتا ہے ماں باپ کی قدر کرو، مذہب اس بات کا درس دیتا ہے، اخلاقیات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں. عقل کہتی ہے جنہوں نے تمہیں بچپن میں پالا تھا تم ریٹرن کرو، تم ان کی خدمت کرو. لیکن میں کہتا ہوں اسلام، مذہب، اخلاقیات، عقل کے تقاضے اپنی جگہ. صاحبو، اپنے اوپر رحم کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کی قدر کرو. آپ پوچھیں گے اپنے اوپر رحم کا مفہوم کیا ہے؟ تو صاحب یہ دنیا مکافات عمل ہے. یہاں جس نے جیسا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے، کل کو ویسے سلوک اسے اپنی اولاد کی طرف سے دیکھنا پڑے گا. اگر آپ اپنے ماں باپ کا ادب کر رہے ہیں، کسی پر احسان نہیں کر رہے، اپنے بڑھاپے پہ احسان کر رہے ہیں، کل آپ بوڑھے ہوں گے آپ کی اولاد آپ کی قدر کرے. آخری جملہ بول کر مکمل کروں گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے حضور کی حدیث سناتے ہیں حضرت انس کہ حضور نے فرمایا اے انس، اپنے بوڑھوں کا ادب کیا کرو، اپنے بڑوں کا ادب کیا کرو. جب تم بوڑھے ہوگے اللہ تمہارے ادب والے پیدا کر دے گا. جب تم بوڑھے ہوگے تمہارے ادب والے پیدا ہو جائیں. اور یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے. اللہ اکبر. پھر حضرت انس نے کائنات کی سب سے بڑی شخصیت امام الانبیاء کا ادب کیا، اور پھر زمانہ آج تک ان کا نام بھی ادب سے لے رہا ہے. جو بڑوں کا ادب کرتے ہیں زمانہ ان کا ادب کرتا ہے. بس امیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں، اللہ ہم سب کے بزرگوں کی بخشش و مغفرت فرمائے. اور خاص طور پر جن کے ماں باپ ناراض ہیں ان سے کہنا چاہوں گا، بیٹا ابھی موقع ہے، کل کا پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا. دلائل عقل کے چھوڑ کر، ہاتھ جوڑ کر، پاؤں پکڑ کر راضی کر سکو تو یہ سستا سودا ہے. کل کا پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ احباب اسی طرح تشریف فرما رہیں گے تاکہ آپ کے میزبان آپ کو اگلی رہنمائی کر سکیں. لیکن مجھے عشاء کے فوری بعد تلا گانگ سے آگے کوئی 25 کلومیٹر پہنچنا ہے، تو اس میں میں آپ احباب سے اجازت چاہوں گا. آپ اسی طرح نظم و ضبط کو برقرار رکھیں تاکہ ہمارے میزبان آپ کو اگلا شیڈول بتا سکیں.